السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درخشا عرفان اور میں ہوں محمد نعمان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ۔ آسمان پر سرمئی بادلوں کا راج ہے، شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 30 جولائی تک مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ تفصیلات جانتے ہیں سامعہ سعید سے۔ جی سامعہ، بات کی جائے شہر لاہور کے موسم کی تو شہر لاہور کا موسم جو آج خوشگوار ہو چکا ہے۔ یہی دیکھا جاتا ہے کہ صبح سویرے ہبس اور گرمی کا زور ہوتا ہے، لیکن آج یہ نہیں دیکھا جا رہا۔ آسمان پر بادلوں کا بسیرا ہی دکھائی دے رہا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی جو ہے وہ 50% چانسز ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اچھی بارش برسے گی۔ اسی طریقے سے محکمہ موسمیات کا یہ بھی بتانا ہے کہ آج سے لے کر 30 جولائی کے دوران مزید بارشوں کا امکان ہے۔ تو یہی دیکھیں گے کہ 30 جولائی تک وقفے وقفے سے بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے ہی جاری رہے گا۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو شہر لاہور میں آج درجہ حرارت میں نمایاں ہمیں کمی کی دیکھنے میں نظر آئی ہے اور شہر کا موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے اوور آل درجہ حرارت کے حوالے سے تو شہر لاہور کا آج زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو روزانہ کی بنیاد پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں اور فضا جو ہے وہ صاف ہمیز دکھائی دیتی ہے، اس لیے شہر لاہور آج فضائی آلودگی کی فہرست میں 10ویں نمبر پر ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 66 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے شہر کے مختلف علاقوں کی تو ڈی ایچ اے فیز 8 کا ایئر کوالٹی انڈیکس 45 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ مصری شاخ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 70 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور موسم اچھا ہے اور ساتھ میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ بھی چل رہی ہے اور محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق ہوا کی جو رفتار ہے وہ 24 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ تو نہ صرف لاہور، جو ملک کے دیگر علاقے ہیں اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال اور کراچی میں بھی جو ہے وہ تاحال اچھی بارشیں جو ہیں وہ برس رہی ہیں کیونکہ مونسون چل رہا ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگست کے جو پہلے 10 دن ہیں اس میں بھی اچھی بارشوں کے امکان ہی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جو موسلادھار بارش ہو رہی ہے اس کی نظر پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے پنجاب کے دریاؤں میں جو پانی کی سطح ہے اس میں اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہی دیکھا جائے گا اگر موسلادھار بارشیں اسی طریقے سے ہی برستی رہیں تو دریاؤں میں پانی کی سطح جو ہے وہ بلند ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور ساتھ میں پی ڈی ایم اے کی جانب سے خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی گئی ہے کہ دریائے راوی، چناب اور جہلم میں جو ہے وہ درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب متوقع کیا جا رہا ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ شہری جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر برتیں اور ساتھ ہی ساتھ جو انتظامات ہیں وہ انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ مکمل رکھیں اور الرٹ رہیں۔ ریسکیو ریلیف ٹیموں کو جو ہے ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے جو ہے وہ ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب بارشیں ہوں گی تو لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، گجرانوالہ اور پشاور سمیت کے جو علاقے ہیں وہاں نشیبی علاقے زیر آبیات۔ ٹھیک ہے، سامیہ سعید اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا شکریہ۔ مسلسل بارشوں کے ساتھ ڈینگی نے اپنے ڈنگ مزید تیز کرنا شروع کر دیے۔ ڈینگی لاروا کی مناسب سرویلنس نہ ہونے کے باعث ابھی سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے، جبکہ انتظامیہ نے انسداد ڈینگی مہم میں مزید تیزی لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لاہور سے سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھیے۔ مانسون کا دوران ہونے والی بارشیں اپنے پورے عروج پر ہیں، جو ملک بھر میں جل تھل ایک کر رہی ہیں۔ بارشوں کے باعث نقصانات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، تو اسی دوران ڈینگی نے بھی اپنے وار مزید تیز کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ شہر میں ابھی سے 2 بچوں سمیت مجموعی طور پر 90 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن کی تعداد میں اضافے کے قوی امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ڈینگی جو ہے یہ ایک حقیقت ہے، یہ کہیں جانے والی نہیں ہے، یہ پاکستان میں آ چکی ہے اور یہ موجود رہے گی۔ اس میں حکومت یا اداروں کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ اندازہ ہے کہ شہر کے 10 ٹاؤنز میں 30,000 سے زائد ڈینگی ہاٹ سپاٹس موجود ہیں، جن کی مناسب سرویلنس نہ ہونے کے باعث صورتحال سنگین ہونے کے خدشات سامنے آ رہے ہیں۔ اگرچہ قرار دیا جا رہا ہے کہ انسداد ڈینگی مہم زور و شور سے جاری ہے اور رواں سال 2300 سے زائد افراد کے خلاف FIRs بھی درج کرائی جا چکی ہیں۔ ڈینگی پہ تو پچھلے 2 ماہ سے بڑا وگرس کام ہو رہا ہے۔ ہماری موبائل ٹیم ساری ایکٹیو ہیں، اسی طرح سرویلنس کی جا رہی ہے اور لوگوں کو کمپین کی جا رہی ہے اور بڑی ایکٹیو واکس ہو رہی ہیں
اور 2 ماہ سے محکمہ اس پہ لگا ہوا ہے۔ صورتحال کے تناظر میں شہریوں سے بھی انسداد ڈینگی مہم کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ اپنے ارد گرد کا ماحول خشک رکھا جائے، کسی بھی صورت کہیں بھی بارش کا پانی کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ اور ہاں، اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ میں آدھی آستینوں والی شرٹ پہن کر غلطی کر بیٹھا ہوں۔ اس سیزن کے دوران یہ غلطی آپ نے ہرگز نہیں کرنی۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دریائے راوی میں پانی کا اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ شاہدرہ کے مقام سے اس وقت بھی 20,000 کیوسک فٹ سے زائد پانی گزر رہا ہے۔ بھارت نے مزید پانی چھوڑا تو شاہدرہ سمیت قریبی آبادیاں سیلاب میں متاثر ہو جائیں گی۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر پانی کی آمد کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ چند ہفتے سے دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ معمول سے کہیں زیادہ ہے۔ شاہدرہ کے مقام پر اس وقت 20,600 کیوسک فٹ پانی گزر رہا ہے اور تاحال دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ جسٹر کے مقام سے 48,000 کیوسک فٹ پانی کا ریلا بھی چلا ہے۔ مونسون کے جاری سپیل سے بھی دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہونے کا امکان ہے۔ بھارت کی جانب سے تاحال پانی کا بڑا ریلا نہیں چھوڑا گیا، لیکن بھارتی ڈیم بھر جانے سے زائد پانی دریائے راوی میں آنے کا امکان ہے، جس سے شاہدرہ اور قریبی آبادیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ حفاظتی اقدامات کے لیے ضلع انتظامیہ، پی ڈی ایم اے اور سول ڈیفنس کے اہلکار شاہدرہ کے مقام پر دریائے راوی کے کنارے موجود ہیں۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے اجلاس۔ کمشنر محمد علی رندھاوا کو دریائے راوی ستلج میں پانی کی آمد و خراج کی تفصیلات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر عبدالسلام عارف، ڈائریکٹر LDA محمد آصف کی شرکت۔ کمشنر لاہور کی تمام محکموں کو ایک ٹیم کے طور پر کام کرنے کی ہدایات۔ اب بات کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی۔ غریب عوام پریشان ہے۔ پیاز 90، لہسن 520، ادرک 1100 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ سیب 450 روپے فی کلو میں بکنے لگا ہے۔ کیلا درجہ اول 220، کیلا درجہ دوم 180 روپے درجن میں دستیاب ہیں۔ اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ مہنگائی سے غریب عوام پریشان ہو چکی ہے۔ پیاز 90، لہسن 520، ادرک 1100 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ سیب 450 فی کلو میں بکنے لگا۔ کیلا درجہ اول 220، کیلا درجہ دوم 180 روپے درجن میں دستیاب۔ مہنگائی سے غریب عوام پریشان ہے۔ پیاز 90، لہسن 520، ادرک 1100 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ سیب 450 فی کلو میں بکنے لگا۔ کیلا درجہ اول 220، کیلا درجہ دوم 180 روپے درجن میں دستیاب ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مہنگائی سے غریب عوام پریشان ہے۔ پیاز 90، لہسن 520، ادرک 1100 روپے فی کلو میں فروخت۔ سیب 450 فی کلو میں بکنے لگا۔ کیلا درجہ اول 220، کیلا درجہ دوم 180 روپے درجن میں دستیاب ہے۔ مہنگائی سے غریب عوام پریشان۔ پیاز 90، لہسن 520، ادرک 1100 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ سیب 450 فی کلو میں بکنے لگا ہے۔ کیلا درجہ اول 220، کیلا درجہ دوم 180 روپے درجن میں دستیاب ہے۔ مہنگائی کے یہ وار ہے۔ مزید احوال جانیں گے، عبدالقادر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عبدالقادر بتائیے گا۔ جی بالکل، پیاز ٹماٹر جو ہے اس کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھنے لگی ہیں۔ گزشتہ روز بھی پیاز کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا۔ آج مزید 9 روپے بڑھا کر 57 روپے فی کلو قیمت سرکاری ریلیز میں مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں 57 کے برعکس درجہ اول کا پیاز جو ہے وہ 90 روپے سے لے کر 100 روپے فی کلو تک مختلف علاقوں میں فروخت کیا جانے لگا۔ اسی طرح ٹماٹر کی قیمتوں میں بھی آج 10 روپے کا اضافہ کیا گیا اور 120 روپے سرکاری ریلیز میں قیمت مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں ٹماٹر جو ہے 160 سے 180 روپے فی کلو تک بکنے لگا ہے۔ لہسن 350 روپے مقرر کیا گیا، لیکن فروخت 520 روپے فی کلو تک کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ادرک 890 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں ادرک جو ہے 1100 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ موسمی سبزیاں جن کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس میں میتھی 10 روپے مہنگی کر کے 210 روپے مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں میتھی کی فروخت 320 سے 340 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ بیگن 10 روپے اضافے کے بعد 120 روپے مقرر کیے گئے، مارکیٹ میں 150 سے 160 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بھنڈی 100 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں 130 سے 140 روپے فی کلو تک بھنڈی کی فروخت کی جا رہی ہے۔ مٹر 200 روپے فی کلو سرکاری ریلیز میں ہے، لیکن مارکیٹ میں 300 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ گاجر چائنا 10 روپے مہنگی کر کے 90 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں 130 روپے فی کلو تک گاجر کی فروخت کی جا رہی ہے۔ پھلوں کے سرکاری ریلیزوں
की बात की जाए तो फल में सेब ईरानी 345 रुपए सरकारी रिलीज में है, लेकिन मार्केट में 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 155 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 220 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। दर्जा दोम का केला 100 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 160 से 180 रुपए फी दर्जन तक दर्जा दोम का केला फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा सोम का केला जो है वो 100 से 140 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। खजूरी रानी 520 रुपए के बरक 640 रुपए और अंगूर 260 के बरक 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अवाम रिलीफ को तरस गए यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की किल्लत बरकरार। चीनी 1 माह से गायब है। सार्फिन सस्ते आटे के हसूल के लिए लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर है। शादमान यूटिलिटी स्टोर के बाहर बुजुर्ग शहरी बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। सस्ते स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ न दे सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब, चीनी 1 माह से अदम दस्तयाब। शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। घंटों इंतजार की अजियत से 2-4 बुजुर्ग शहरी हुक्मरानों को कोसते रहे। शहरियों का कहना है कि वो सुबह सवेरे आ जाते हैं, घंटों बाद बारी आती है तो आटा खत्म हो चुका होता है। हुक्मरान अशिया की फराहमी यकीनी बनाए। हर बंदा आटे की कोशिश कर रहा है, और पहले 20 किलो मिलता था, 10 किलो करता था, अभी नायाब है। जब तक हमारी बारी आती है आटा खत्म हो, 4-5 दिन हो गए खज्जल खवार हो रहे, आटा मिलने का नाम ही नहीं लेता। पहले घी के पीछे इन्होंने लाइनें लगाई हुई थी हमारी हुकूमत ने, अब ये आटे के पीछे। शहरियों का मजीद कहना था कि मार्केट से 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपये में मिलता है, जो हमारी कुव्वत खरीद से बाहर है। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। IMF की शराइत सार्फिन को महंगी पड़ने लगी। बिजली के बाद गैस के नरखों में भी बड़ा इजाफा कर दिया गया। ओगरा ने सुई नौदरन के लिए गैस की कीमत में 50% तक इजाफे की मंजूरी दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। बिजली के बाद सार्फिन के लिए गैस भी महंगी। सुई नौदरन के लिए औसतन 50% तक इजाफा ओगरा ने मंजूरी दे दी। गैस की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी हुकूमत देगी। मंजूरी के बाद घरेलू, सनती, तनूर, CNG और होटल समेत तमाम सार्फिन के लिए गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी। सुई नौदरन के सार्फिन के लिए गैस के नर्ख 415 रुपये 11 पैसे फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। इजाफे के बाद सुई नौदरन के सार्फिन के लिए फी MMBTU रेट 1238 रुपये 68 पैसे हो जाएगा। गैस कीमतों में इजाफे पर शहरियों और तनूर मालिकान का कहना है कि गैस तो पहले ही नहीं आती, ऊपर से कीमतों में इजाफा करके आवाम को खुदकुशी पर मजबूर किया जा रहा है। अगर सुई गैस की कीमत में इजाफा होगा तो रोटी की कीमत भी बढ़ जाएगी। पहले ही हम बड़े तंग आए हुए हैं सुई गैस के बिलों से, साथ ये LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये सुई गैस का रेट और बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, ये आवाम को खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहे हैं। आगे देख लें नान रोटी का क्या हिसाब चल रहा है। अब ये ऐसा करेंगे तो ये लाजमी बात है, ये रेट बढ़ जाएंगे। 700 रुपये में ये बच्चा है, मैं हूँ, अगर मेरे 3 बच्चे तो मैं कहाँ जाऊँगा। मेरा मकान किराए का है, 7000 रुपया किराया है, 4000 ऊपर से बत्ती का बिल आ जाता है। अगर 7000 गैस का आ गया तो मैं कहाँ जाऊँ। वेलकम बैक। बिजली की कीमत में होश रुबा इजाफा, आवाम ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। आवाम कहते हैं हुकूमत आए रोज़ बिजली की कीमत बढ़ा रही है, कारोबार ना होने के बराबर है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। महंगाई के शिकंजे ने अवाम को जकड़ लिया। बिजली की कीमत में इजाफे ने होश उड़ा दिए। बिजली 3 रुपये से 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट तक महंगी। अवाम भारी भरकम बिल आने पर बिल उठे। हुकूमत से बिजली की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अवाम कहते हैं गरीब तो बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। हुकूमत आए रोज बिजली की कीमतें बढ़ा रही है, कारोबार ना होने के बराबर है, महंगाई ने कमर तोड़ दी। इतना बिल बढ़ा दिया है, ऐसे करते करते हम पे जुल्म ढाते रहेंगे, कर्जे लेते रहेंगे और पाकिस्तान को डुबाते रहेंगे, और अवाम मर जाएगी तो काय का पाकिस्तान रहेगा फिर यार। बिजली तो महंगी हुई है, साथ में इन्होंने जो सेल टैक्स वगैरह लगा दिया उसके साथ। माड़ा गरीब आदमी कहाँ से करे। यहाँ पर दिहाड़ीदार है, कभी काम आता है नहीं आता, ठीक है, घर जाते घर वाले कहते भाई काम करो या ना करो, हमें तो खर्चा चाहिए। शहरियों का मजीद कहना था कि आटे, चीनी, दालों समेत हर चीज की कीमत बढ़ती चली जा रही है। अब बिजली की कीमत में इजाफा करके अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ फहद अमीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF से मुआहदे की वजह से बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ा, ताहम हुकूमत इसका बोझ गरीब आदमी पर नहीं पड़ने देगी और बिजली के 200 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर कीमत में इजाफे का इतलाक नहीं होगा। ये रिपोर्ट देखिए। गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मबैन पेट्रोलियम की सनत में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत आम आदमी को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बुरोकार ला रही है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान LNG मुआहदे से बाहमी ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। हुकूमत पाकिस्तान आज़रबाईजान से माहाना 1 जहाज LNG खरीदेगी। पाकिस्तान
अज़रबैजान की कंपनी जो एक उनकी हुकूमत की कंपनी है सोइकार, उससे माहाना एक जहाज़ LNG का ख़रीदेगा। ये मुआहदा 1 साल पर मुहित है, जो कि फिर इसको 1 साल मज़ीद इसमें तोसी की जा सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से मुआहदे की वजह से बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। 31% घरेलू सार्फिन को जुज़वी सब्सिडी दी गई है। बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं मजबूरन, जो कि IMF की एक शर्त थी। हमें वो बढ़ाने पड़े, IMF का मुआहदा था, लेकिन 63% यानी 63% जो घरेलू सार्फिन हैं इसका उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, जो आते हैं लाइफ लाइन के ज़ुमरे में और प्रोटेक्टेड सेगमेंट जो है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुर रहमान ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म से साबिक सूबाई वज़ीर राना मशहूद की क़यादत में मारूफ सियासी शख्सियात ने भी मुलाकात की। खबर यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान को नई गाड़ियां देने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत से 10 रोज़ में गाड़ियों की तफसीलात तलब कर ली हैं। मुतमईन न होने की सूरत में मुतल्लिका अफसरान को तलब करने का इंदिया दे दिया। पंजाब की तरफ से अफसरान को नई गाड़ियां देने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रसाल हसन सैयद ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील फरत मंजूर चांडियों ने निगरान पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अवामी पैसा अवाम की फलाह बहबूद पर इस्तेमाल किया जाए। मुआशी तौर पर मुल्क की हालत नाजुक है, मईशत मुस्तहकम होने के बाद ऐसी मराद दी जाए। वकील ने नुक्ता उठाया कि निगरान हुकूमत सिर्फ रोज़मर्रा के मामूल चला सकती है। निगरान हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं कि वो पब्लिक फंड्स को इस्तेमाल कर सके, लिहाजा अदालत अफसरान के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। सरकारी वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि दरख्वास्त काबिल समात नहीं। अदालत ने पंजाब हुकूमत से 10 रोज़ में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने इस्तफसार किया कि सूबा भर में कितनी गाड़ियां महकमों और ऑफिसर्स के पास हैं। अगर अदालत जवाब से मुतमिन ना हुई तो मुतल्लिका ऑफिसर्स को तलब करेंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालती इत्मीनान के बाद मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा।